اور اگر مدرسہ ویران پڑا ہوا ہے اور وہاں قوم کے بچے نہیں ہیں، انہیں قرآن نہیں پڑھنا، انہیں حدیث نہیں پڑھنا، تو یہ مجرم قوم ہے جو عذاب الہی کی منتظر ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ اپنے بچوں کو ہندی میڈیم اور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ترقی کے راستے پر ڈال دیا، جب جہنم گھیرے گی اور جب قبر میں انگارے دیکھیں گے اور جب سانپ اور اژدہے قبر میں ان کے منہ کو جکڑیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کیا کر کے آئے۔ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کے بول پڑھائے۔ کچھ بھی پڑھنا درست نہیں جب تک قرآن نہ پڑھ لیا جائے۔ جو اللہ کی کتاب سے دور ہٹایا جا رہا ہے اور انسانوں کی کتاب پڑھتا ہے، انسانوں کا میل چاٹتا ہے، انسانوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، ہمارے جیسے انسانوں نے جو لکھ دیا اسی کو پڑھتا ہے، اپنا دماغ بناتا ہے، بدقسمت ہے، منحوس ہے، محروم ہے، مجرم انسان ہے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جن کو 4 کام سونپے۔ سب سے پہلا کام جو نبی کو دیا گیا، قرآن بتا رہا ہے، وہ یہ کہ نبی تمام انسانوں کو اللہ کا کلام پڑھنا سکھائیں۔ پہلا کام اللہ کا کلام نبی لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب آپ نے یہ عمل شروع کیا تو آپ ہندوؤں کو سناتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا، میں یہاں کے پس منظر میں بول رہا ہوں۔ آپ قرآن سناتے تھے جینیوں کو، بدھسٹوں کو اور ہندوؤں کو، جتنے بھی لوگ تھے سب کو قرآن سناتے تھے، کیونکہ آپ اکیلے تھے۔ غار حرا سے نبوت لے کر آپ اکیلے آئے، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ آپ پر ایمان لائیں، اور آپ کے گھر میں پلنے والے بیٹے کی طرح علی آپ پر ایمان لائے، اور آپ کے دوست صدیق اکبر آپ پر ایمان لائے۔ اس طرح دھیرے دھیرے قافلہ ایمان بنتا گیا، تیار ہوتا گیا، لیکن اکثریت کس کی تھی؟ مشرکوں کی اور کافروں کی۔ اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ان پڑھ و جاہلیت کے دور کے لوگ تھے، ان کو قرآن سنانے کا کام اللہ نے نبی کو سونپا۔ پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، دوسرا کام ہے یزکیہم، ہر بچے کی، ہر جوان کی، ہر بچی کی، ہر جوان لڑکی کی، ہر بڑے کی، ہر چھوٹے کی ایسی تربیت کی جائے کہ اچھے اخلاق سکھا دیے جائیں اور اچھا معاملہ سکھا دیا جائے، کریکٹر اچھا کر دیا جائے، دل پاک کر دیا جائے، ذہن پاک کر دیا جائے۔ تزکیے کے معنی پاک کرنے کے ہوتے ہیں، پاک باز بنانے کے ہوتے ہیں، نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا کام یہ بتایا گیا، سب سے پہلا کام قرآن سکھانا۔ آج مسلمانوں کے بچے قرآن نہیں پڑھ پا رہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت صحیح طور پر نہیں کر پاتے ہیں، اور مسئلہ صرف تلاوت کا نہیں ہے، آگے پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب کا پڑھنا بھی سکھاتے ہیں اور اس کا مطلب بتاتے ہیں، معنی سمجھاتے ہیں، تفسیر سمجھاتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو منتقل کرتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہیں، نبی کی یہ ذمہ داری ہے۔ نبی اس طرح معاشرہ بناتے تھے۔ تو اصلاح معاشرہ، آج کل جب اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی تو ذہن بارات کی طرف، جہیز کی طرف، شادی کی رسموں کی طرف، غمی کی رسموں کی طرف، اور فضول خرچیوں کی طرف، اور شادی ہال بک کرنے کی طرف، اور پھر طرح طرح کے کھانے بنانے اور پھینکنے کی طرف ذہن صرف ادھر جاتا ہے۔ لیکن بات ظاہر ہے کہ شروع ہوتی ہے ایمان سے۔
پہلے ایمانی تربیت ضروری ہے. اگر ہم اپنے گھر کے افراد کی ایمانی تربیت کریں تو انشاءاللہ شادی سنت کے مطابق ہوگی، پھر شادی میں فضول خرچی نہیں ہوگی. اور کبھی بھی شادی میں جب رشتے کی مانگ ہوگی تو ایمان کو ترجیح دی جائے گی، درجے اول پہ رکھا جائے گا. بے ایمان نہ لڑکی کو قبول کیا جائے گا نہ لڑکے کو قبول کیا جائے گا. رشتے میں پیسہ نہیں دیکھا جائے گا، عہدہ اور منصب نہیں دیکھا جائے گا، دین دیکھا جائے گا، ایمان دیکھا جائے گا. اور سادگی شادی میں اختیار کی جائے گی، اور بارات کے بکھیڑے نہیں ہوں گے، اور جہیز کی لعنتیں نہیں ہوں گی، اور لوگوں پر اور معاشرتی ظلم نہیں ہوگا. یہ ایمانی تربیت کا نتیجہ ہوگا. اگر ایمان کی صحیح تربیت ہوگی اور تزکیہ ہوگا، دل و دماغ کو پاک کیا جائے گا اور قرآن سمجھایا جائے گا. قرآن سب کو سمجھنا ہے، صرف چند علماء قرآن پاک سمجھ لیں اور باقی قرآن پاک سے محروم رہیں، ہرگز جائز نہیں ہے. نبی کی بعثت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، نبی ان پڑھ لوگوں میں برپا کیے گئے 4 کاموں کے لیے. پہلا کام ان پڑھ لوگوں کو، جاہل لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھا دے. نمبر 2 ان کے اخلاق سنوار دے. نمبر 3 قرآن کا مطلب ان کو سمجھا دے. سب کو، ہر کسان کو، ہر مزدور کو، ہر مستری کو، ہر تاجر کو، ہر وکیل کو، ہر ڈاکٹر کو، ہر طالب علم کو، ہر استاد کو، ہر انسان کو قرآن سمجھنا سب کی ذمہ داری. یہ سب پر فرض نہیں ہے کہ ہر انسان مفسر بن جائے، ہر انسان حدیث کا حافظ بن جائے، ہر انسان فقیہ بن جائے. یہ ذمہ داری نہیں، لیکن جتنی کوشش بھی انسان قرآن فہمی کے لیے کر سکے یہ اس پر لازم ہے. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر جس مضمون کا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ نبی کی سیرت اور سنت سمجھائی جائے. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ میرا طریقہ کار کیا ہے، میں تمہیں کیا بات بتا رہا ہوں، قرآن کی کیا شرح کر رہا ہوں، اور احکام کیا بتا رہا ہوں، قانون کیا تمہیں دے رہا ہوں. یہ 4 سبجیکٹ تھے. اگر یہ سبجیکٹ کسی کالج میں نہیں ہے، سن لیجئے، اگر کسی کالج میں یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یعنی قرآن پڑھنا نہیں سکھایا جا رہا ہے، قرآن فہمی عطا نہیں کی جا رہی، اور پاک باز نہیں بنایا جا رہا ہے، اور نبی کے حدیثوں سے واقف نہیں کرایا جا رہا ہے، تو وہ کالج حرام کالج ہے، وہ اسکول حرام اسکول ہے، وہ اکیڈمی حرام اکیڈمی ہے. اور اگر مدرسہ ویران پڑا ہوا ہے اور وہاں قوم کے بچے نہیں ہیں، انہیں قرآن نہیں پڑھنا، انہیں حدیث نہیں پڑھنا، تو یہ مجرم قوم ہے جو عذاب الہی کی منتظر ہے.